رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاجت روا ایک ہمارا مشکل کشا ایک اللہ الغیوب قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. لم یلد، بولو بولو، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم، اللہ کی طرف کوئی نہیں ہو سکتا. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. اور میرے کٹھور والوں، ایک بار یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا اللہ ہی. دل میں اللہ ہوگا، دل میں محمد ہوگا. قسم اللہ کی، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. جو کسی سے نہ ہوگا اللہ تیرے میرے سے کر کے بتا دے گا. کرنے دھرنے والا کون؟ لا الہ. حضرت عثمان، نام سنا آپ نے؟ مدینے میں بہت مالدار تھے. بولو مدینے میں. لیکن آج مالداروں کو بھی ایک سبق سیکھنے جیسا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن خیال آیا کہ چلو اللہ نے میرے کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، میں اللہ کے رسول کی دعوت کروں اور بڑی دعوت کروں. اور اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، 40-50 لوگوں کو ساتھ میں بلا لو. چلو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں خیال آیا اور اللہ نے مال دیا، دولت دی، طاقت دی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. لیکن ادب اور ڈسپلن کس کو کہتے ہیں وہ سنو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میرے گھر پہ کھانے کو بلانا چاہتا ہوں. اور آپ اکیلے نہیں آئیں گے، آپ 40-50 صحابہ کو لے کر آئے. لیکن اللہ کے رسول، وقت میں نہیں بتاؤں گا، وقت آپ بتائیں گے. آپ کے پاس کب وقت ہے اس وقت آپ مجھے بتائیں گے. اور اللہ کے رسول، آپ جو وقت بتائیں گے، آپ گھر سے باہر نہیں آنا. عثمان آپ کو لینے بھی آئے گا اور عثمان ہی آپ کو چھوڑنے بھی آئے گا. بتاؤ، یہی ہوتا نا مہمان کا ادب. ارے بولو نا، مہمان کا ادب یہی ہوتا نا کہ ان سے وقت لینا چاہیے. یہ آپ کے پاس کون سا وقت ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فلاں دن میں آؤں گا. ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ آنا نہیں، میں خود آؤں گا. آپ نے جو وقت بتایا اس سے پہلے میں آؤں گا اور میں خود آپ کو لے کر دعوت میں آؤں گا. آپ میرے یہاں پہ کھانا کھاؤ گے، آرام کرو گے، پھر میں خود آپ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا. یہ کون دعوت دے رہے؟ ساتھ میں بولو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں. خیر، دعوت کا وقت ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. بولو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور جا کر کہا اللہ کے رسول میں آ گیا، آج آپ کی دعوت ہے نا، گھر میں کھانا تیار ہو رہا اور بہت تیار ہو رہا، اور آپ جتنے بھی ہیں اپنے ساتھ میں لے کر آئے. اللہ کے رسول، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری دعوت کو قبول کیا، اس سے کہ آپ میرے گھر میں قدم مبارک لائیں گے، اللہ میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، آپ ضرور آئے نا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیار ہوں. چلو اب گھر سے باہر نکلے. بولو، گھر سے، حجرہ شریفہ سے باہر نکلے. جیسے باہر نکلے نا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گننا شروع کیا. 1 2 3 4 5 6 7. یعنی یہ تو میں عربی میں بتا رہا ہوں جو حضرت عثمان نے گنا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلے نا، تو حضرت عثمان نے ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کو دیکھے. ہمارے نبی ایک قدم اٹھائے، حضرت عثمان بولے 1، دوسرا قدم اٹھائے 2، ہمارے نبی نے تیسرا قدم اٹھایا 3. ارے بھائی، چلنے والا تو قدم اٹھاتے جائیں گے. ہمارے نبی قدم اٹھاتے جائے اور حضرت عثمان بولتے جائے 1 2 3 4 5 6 7 8. ارے معلوم نہیں حضرت عثمان کا گھر کہاں سے کہاں تک. اور حضرت عثمان گنتے جا رہے ہیں 41 42 43 44. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ پہنچے تو معلوم نہیں 50-60 قدم ہو گئے ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان، یہ پہلی دعوت دیکھی کہ تو میرے قدم کو گن رہا ہے، میں جتنے قدم اٹھاتا گنتا. حضرت عثمان نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرے کو معاف کرنا، میں نے منت مانی تھی کہ جتنے قدم سے آپ میرے گھر آؤ گے اور جتنے قدم سے آپ واپس آپ کے گھر جاؤ گے میں قدم گنوں گا، جتنے بھی قدم ہوں گے اللہ کی قسم ہر قدم پر مدینے میں ایک غلام کو میں آزاد کر دوں گا. اب ظاہری بات ہے 60-70 قدم جانے کے اور 60-70 قدم آنے کے تو 140-150 قدم ہو گئے. جب دعوت ختم ہو گئی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ حضرت عثمان نے گننا شروع کیا اور گنتے گنتے معلوم نہیں 50-60 تک پہنچ گئے. تو اللہ کے رسول جاتے جاتے آپ کے 50-60 قدم ہو گئے، آتے آتے 50-60 قدم ہو گئے. اللہ کے رسول 150 غلام اللہ کے واسطے میں نے آزاد کر دیا.
چلو ہو گئی دعوت. ایسی دعوت کوئی کٹھور میں کرے؟ یہاں تو اگر 3 کو بلایا 8 آ گئے ہیں. یہ مولوی صاحب کو کبھی بلانے کا نہیں, اور اس سے زیادہ تو اس کا ٹیمپر گرم ہوئے. کس کا؟ کس کا؟ ارے بیوی کا نہیں ہوئے. ارے تو عجیب نکلا بھائی, ہم لوگ تو بہت دکھی ہیں. اور یہ شاکر بھی ابھی شادی کرنے جا رہا ہے. کہاں بیٹھا بھائی شاکر؟ کہاں بیٹھا؟ اوپر ہی بیٹھا اسٹیج پہ. بیٹھ لے بیٹا بیٹھ. 19 تاریخ کو شادی ہے نا, ابھی ہنستے رہے جتنا. 19 تاریخ آخری دن. ہاں فاروق, ایک بہت ہنستا تھا شادی میں, بہت ہنستا تھا. میرے کو کسی نے کہا ہے قاری صاحب نے کتنا ہنستا ہے, شادی میں کتنا خوش ہے. میں نے کہا آخری دن ہے, کل سے ہنسنا بند. اسی لیے اس کو لوگ بولیں گے ہنس بند, ہنسنا. اور اسی بیوی کو بولیں گے بے غم, بے نو ٹینشن. سارا ٹینشن اب پوری تو اٹھا کے چلتے ہیں. چلو حضرت عثمان نے دعوت کی, ہو گئی نا دعوت, ہو گئی. ہاں ماشاءاللہ بولو دعوت ہو گئی. یہ بھی کرانے والا کون؟ ارے بولو نا, امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ حضرت عثمان نے بڑی زوردار دعوت کی. 40-50 کی دعوت ہوگی اور اونٹ کا گوشت تیار ہوگا. ارے اچھے اچھے پکوان تیار ہوں گے, اور 150 سے 170 غلاموں کو اسی وقت آزاد کیا. میرے نبی کے ہر قدم پر ہم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت علی, کون حضرت علی آ گئے. وہ بھی دعوت میں تھے. آئے, گھر میں آئے, چہرہ اداس تھا. حضرت فاطمہ نے پوچھا, بھائی فاطمہ تو حضرت علی کی بیوی ہے, اور ہم تو کہتے خاتون جنت ہے. ہاں, ہمارے پیارے نبی کی بیٹی ہے, اور اللہ کی قسم ہمارے نبی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے. بولو نا, اللہ کی قسم ہمارے نبی فاطمہ سے بہت اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فاطمہ بضاعۃ منی, من آذاها فقد آذانی, ومن ارادها فقد ارادنی, ومن اغضبها فقد اغضبنی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاطمہ تو میرا لخت جگر ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے فاطمہ کے بارے میں کچھ کہا اس نے میرے بارے میں کہا. ارے جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, ساری عورتیں جنت میں جائے گی, لیکن اللہ ساری عورتوں کی سردارن میری بیٹی فاطمہ کو بنائے گا. بولو سبحان اللہ. اور حضرت علی گھر میں آئے, دعوت کھا کر آئے. بولو نا, کس کے یہاں دعوت کھا کر آئے؟ حضرت عثمان غنی کے یہاں دعوت کھا کر آئے, لیکن اداس. حضرت فاطمہ نے پوچھا, آپ کیوں اداس تھے؟ عثمان نے بہت بڑی دعوت کی. تو دعوت سے تو آدمی خوشی خوشی آتا ہے, تم اداس کا کو آئے؟ حضرت عثمان نے دعوت کی, اللہ کے رسول کو دعوت دی, صحابہ کو دعوت دی, کتنی دعائیں ملی, نبی کے مبارک قدم آئے, اللہ کے رسول خوش ہو کے گئے. تو حضرت فاطمہ نے کہا, لیکن ہوا کیا؟ علی نے کہا, اے فاطمہ, ایسی دعوت میں کب کروں گا, ایسی دعوت میں کب کروں گا؟ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں میرے نبی کے پاس جاؤں اور نبی کو جا کر کہوں کہ آپ اپنا ٹائم بتائیں, آپ کو کب دعوت منظور ہے. میں اللہ کے رسول کو دعوت دوں, میں ابو بکر کو دعوت میں بلاؤں, میں عمر کو دعوت میں بلاؤں. ارے مدینے میں بہت سے غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور, سب کو میں دعوت میں بلاؤں, تاکہ میرے نبی خوش ہو جائے کہ اگر عثمان نے دعوت دی ہے تو کس نے دعوت دی ہے. لیکن حضرت علی نے روتے روتے کہا, فاطمہ, اپنے مقدر میں تو یہ دعوت نہیں, اپنے یہاں تو ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے. کبھی میں کھانا کھاتا, کبھی بھوکا رہتا. فاطمہ تو کتنے دن بھوکی رہتی, یہ حسن حسین کتنے دن تک تڑپتے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں اتنا مال اور اتنا پیسہ, تو قربان جاؤ. کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ. بولو, کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ آنکھوں میں آنسو تھے. اپنے شوہر علی سے کہا, جاؤ میرے ابا کو دعوت دے دو اور کہہ دو جتنوں کو لانا ہے لے کر آ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, فاطمہ کیسی بات کر رہی ہے؟ اپنے گھر میں تو ابھی کی روٹی نہیں ہے, رات کی روٹی نہیں ہے, کل کا تو سوال ہی نہیں, آج کی روٹی نہیں ہے. آج رات میں کیا کھاؤں گا, تو کیا کھائے گی؟ اور میں اللہ کے رسول کو دعوت دوں اور یہ کہوں کہ جس کو لانا ہے لے کر آؤ. حضرت فاطمہ نے کہا, اگر اللہ عثمان کا ہے تو اللہ علی اور فاطمہ کا بھی تو ہے. تمہارا کام ہے دعوت دینا, باقی اللہ پورا کر. حضرت علی نے کہا, ارے کوئی ایسا جانے دعوت دینے. حضرت علی نے کہا, نہیں. فاطمہ نے کہا, نبی کی بیٹی ہو, کہہ رہی ہو, جاؤ نا.
علی نے کہا چلو جاتا ہوں. گئے, لیکن آپ سوچو کیسے کھڑے ہوں گے اور جا کر اللہ کے رسول میرے گھر بھی دعوت ہے, وہ بہت بڑی دعوت ہے, اور آپ کو جتنوں کو لے کر آنا ہے لے کر آؤ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم؟ کل ہی آ رہا ہوں, کل ہی آ رہا ہوں, کل آ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کہیں گے 3-4 دن کے بعد آتا ہوں تو میں انتظام کر لوں گا. اللہ کے رسول نے کہا غدن انشاءاللہ, کل ٹمارو, کل میں آ رہا ہوں. حضرت علی بھاگتے بھاگتے آئے اور کہا فاطمہ دعوت دے کر آیا, کل ہی آ رہے ہیں, کل ہی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ. آنے دو نا, کیا کہا؟ آنے دو. تو حضرت علی نے کہا لیکن کریں گے کیا؟ کہا اپنے گھر میں ہانڈی ہے نا بہت بڑی, بھائی گھر میں ہانڈی, دیکھ ہانڈی. حضرت علی نے کہا بس آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. کہا ہانڈی رکھ دو, رکھ دی. کہا اس میں پانی ڈال دو, پانی ڈال. کہا اس کو بند کر دو, بند کر دو. حضرت علی نے کہا فاطمہ اپن نے مل کے یہ کام تو کر لیا, ہانڈی میں گرم پانی, تو کیا سب کو گرم پانی پلائیں گے؟ ہاں گرم پانی پلائیں گے. اور وہ تو کل آنے والے, کل, ابھی تو شام کا وقت ہے, کل اللہ کے رسول آنے والے. حضرت فاطمہ نے کہا ہم نے اپنی طاقت کا کام کیا, اب وہ اپنی قدرت کا کام کرے گا. اس کو بولتے یقین. کس پر بھروسہ؟ اللہ پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اندازہ لگاؤ, عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اور حضرت علی جب بھی گھر میں آئے ایک ہی چیز دیکھا, فاطمہ کو مصلی پہ روتا ہوا دیکھا, فاطمہ کو مصلی پہ روتا ہوا دیکھا. اللہ تو قدرت والا ہے, اللہ تو طاقت والا ہے, اللہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے. اے اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ ہوں, فاطمہ میں نبی کی بیٹی ہوں, اور میں نے تجھ سے کبھی پیسہ نہیں مانگا, اللہ میں نے تجھ سے دولت نہیں مانگا, آج ہماری عزت کا معاملہ ہے. بس حضرت فاطمہ رو رو کر, اور حضرت علی عصر کی نماز پڑھ کے آئے, مغرب کی نماز پڑھ کر آئے, عشاء کی نماز پڑھ کر آئے. فاطمہ اپنے مصلی پہ نماز پڑھنا, رونا, نماز پڑھنا, رونا. ارے دوسرا دن بالکل قریب آ گیا اور اللہ کے رسول کے آنے کا وقت آیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ آنے کا وقت ہو گیا. اتنے میں تو دروازے پر کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی. حضرت علی نے دروازہ کھولا, اللہ کے رسول بھی آ رہے, بولو سبحان اللہ بولو. حضرت ابو بکر بھی آ رہے, بولو سبحان اللہ. حضرت عمر بھی آ رہے, بولو سبحان اللہ. اور ابھی کل کس کے یہاں دعوت کھائی تھی؟ حضرت عثمان, وہ بھی آ رہے, اور بہت سارے صحابہ آ رہے, اور پورا گھر بھرا جا رہا ہے. اور حضرت علی پردے کے پاس, حضرت فاطمہ کھڑی, حضرت علی گئے, فاطمہ سب آ گئے, دسترخوان بچھا دیا گیا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ ہانڈی کے پاس چلے جاؤ. ارے ہانڈی کے پاس جاوے کیا, سب لوگ بیٹھے تھے, سارے صحابہ کہتے تھے جو کھانے کی خوشبو آتی ہے, اللہ کی قسم ایسی خوشبو اب تک ہم نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. تو حضرت علی کو بھی اندازہ تو ہوا کہ سارے لوگوں کو اتنی خوشبو آتی ہے, مطلب ہانڈی میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب جیسے حضرت علی گئے اور ہانڈی کا جیسے اوپر کا ڈھکن کھولا, اللہ کی قسم ایسا کھانا, ایسا پیارا کھانا, اور اس کی خوشبو مدینے کی گلی گلی میں, ارے لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ہم نے بہت سارے کھانے دیکھے ہیں, ارے خوشبوئیں دیکھی ہے, پکوان دیکھا ہے, لیکن اللہ کی قسم ایسا کھانا تو ہم نے کبھی, ابھی تو کھانا پلیٹوں میں آیا بھی نہیں ہے, ابھی تو کھانا لایا جا رہا. آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے نبی کے سامنے کھانا آیا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. پوچھا علی کو, پوچھا علی کھانا کس نے بنایا ہے, کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو حضرت علی کیا بولے, کہا کہ کھانا بنایا نہیں ہے. تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا نہیں وہ پانی گرم کیا تھا. اتنا کہا ہمارے نبی سمجھ گئے, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا علی آج کھلا دے, سب کو کھلا دے, یہ جنت کے نہر کے پانی سے تیار ہو کر کھانا آیا ہوا ہے. یہ جنت سے پانی سے, جنت کے نہر کے میووں سے اور جنت کے نہر کے پھلوں سے یہ تیار ہوا کھانا آیا ہے. یہ جنت کا فاکہہ کہو, ارے یہ جنت کا پھل کہو, ارے یہ جنت کا میوہ کہو, ارے یہ جنت کے نہر کا پانی کہو. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم یہ میری بیٹی کی توکل اور میری بیٹی کی دعا ہے کہ اللہ نے ان کے گھر بیٹھے بیٹھے سب کے گھر دعوت ہوتی ہے, ہمیں زمین کا کھانا ملتا ہے. میری بیٹی فاطمہ کے گھر آ جاؤ, یہاں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. کھانا ہو گیا, بولو کھانا ہو گیا. سب ایسے, اور سب کہے ایسا, اور صحیح بات ہے, ایسا کھانا کون کھائے گا؟ شبیر ایسا کھانا کون بنائے گا؟ تو کتنا بھی بڑا باورچی ہو مگر ایسا کھانا تو کون بنائے گا جو ڈائریکٹ جنت سے آیا. بولو کہاں سے آیا ہوا کھانا, بولو کہاں سے آیا.
ہاں حضرت فاطمہ، اب موقع کی بات سننا، جو مجھے بات بتانی جس کے لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا، اب معاملہ کہاں پر پہنچا؟ کھانا ہو گیا، سب لوگ کھا کے چلے گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، ارے سب لوگ چلے گئے، اور اللہ کی قسم کھا کر بولو فاطمہ کا دل کتنا خوش ہوگا، اور اللہ پہ یقین بڑا ہوگا کہ نہیں بڑا ہوگا کہ ہم نے اپنی طاقت کا کام کر لیا، اللہ نے اپنی قدرت کا کام کیا۔ ارے بولو نا بھروسہ کس سے کرنے کا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی پیچھے والے، بولو نا بھروسہ کس سے کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا مجھ سے بھروسہ کر لے، میں تیرے سارے نہ ہونے والے کام بھی کروا دوں گا، تو تیری طاقت کا کام کر لے۔ اللہ کہتا میں اپنی قدرت کا کام کروں گا۔ ارے سارا مجمع کھانا کھا کر بولو واپس، لیکن حضرت علی ایسے ہی اداس بیٹھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابھی کیا ہوا؟ کھانا تو کھا لیا سب نے، اور عثمان نے تو زمین والا کھانا دیا، ہم نے تو جنت والا کھانا کھلایا۔ اب حضرت علی نے کہا فاطمہ تو کامیاب ہو گئی، لیکن ایک کمی رہ گئی دعوت میں ایک کمی۔ ارے کیا دعوت میں کمی رہ گئی؟ جنت کا کھانا دعوت میں کمی رہ گئی۔ حضرت علی نے کہا ہاں، وہ عثمان جب نبی کو لے کر گئے تھے نا تو ان کے قدم مبارک کو گنا تھا، ہاں 1 2 3 4 5 قدم مبارک گنے تھے، 50-60 قدم جانے کے ہوئے، 50-60 قدم آنے کے ہوئے، 150 غلاموں کو آزاد کیا۔ ہم نے بھی دعوت کی ہے، مگر ہم تو غلام کو آزاد کیسے کریں؟ ہمارے پاس ایک بھی غلام نہیں ہے۔ ابھی تو حضرت فاطمہ کچھ بولے، دروازے پر ٹھک 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 آواز آئی، بولو دروازے پہ ٹھک 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 آواز ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کون آیا دروازے پر؟ ذرا دیکھو نا۔ حضرت علی نے دروازہ کھولا، ارے کہہ دو سبحان اللہ، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دروازے پر۔ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے کھانا تناول فرمایا نا، ابھی آپ تو گھر بھی نہیں پہنچے، آپ واپس آئے کچھ؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں آیا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت علی اور فاطمہ کیا ہوا ابا؟ حضرت فاطمہ ابا کیا ہوا؟ ابا نے کہا اندر تو آنے دو، ارے اندر تو آنے دو، دروازے پر باتیں ہوگی۔ اللہ کے رسول اندر آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اور علی کو کہہ دو، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اور علی کو کہہ دو۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی ایک دم پریشان اور حیران۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان نے میرے قدموں کو گنا تھا، جاتے جاتے 60-70 قدموں کو گن لیا، آتے آتے 50-60-70 قدموں کو گن لیا، اتنے غلاموں کو آزاد کیا۔ جتنے قدم سے علی میں تیرے گھر پر آیا ہو، ہمارے نبی نے فرمایا علی جتنے قدم سے میں تیرے گھر پر آیا ہو اور جتنے قدم واپس گیا، اللہ نے کہا علی کو کہہ دو، فاطمہ کو کہہ دو، میں نے مصطفیٰ کے ہر قدم کے بدلے ایک گنہگار امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک گنہگار امتی کو جہنم سے، دعا کرو ہمارا بھی نام اس میں آ جائے، ہمارا بھی نام اس میں آ جائے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، نبی کے قدم پر، ہر قدم پر غلام آزاد ہوتا ہے، اور علی کی دعوت پر مصطفیٰ کے ہر قدم پر ایک امتی جہنم سے آزاد ہوتا ہے۔ میرے دوستو مجھے بتانا یہ ہے، یہ کرنے والا کون؟ ہانڈی پر کیا گرم ہو رہا تھا؟ اللہ 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 اللہ